تصور کیجئے ایک مردہ انسان آپ کی آنکھوں کے سامنے زندہ کر دیا جائے، وہ کھڑا ہو کر سچائی کی گواہی بھی دے دے، اللہ کی قدرت آپ پر دن کی روشنی کی طرح واضح ہو جائے، مگر پھر بھی آنکھوں کی پٹی نہ ہٹے، پھر بھی آپ نہ بدلیں، پھر بھی آپ حق کے آگے جھکنے سے انکار کر دیں، تو سن لیجئے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل پتھروں کی طرح بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 71 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہو۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، چونکہ ان لوگوں کو اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدیس اور گاؤ پرستی کے مرض کی چھوت لگ گئی تھی، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں۔ ان کے ایمان کا امتحان ہی اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے توڑ دیں۔ یہ امتحان بہت کڑا امتحان تھا، دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھنے لگے، مگر جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی گھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخرکار اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا، گویا انگلی رکھ کر بتایا گیا کہ اسے ذبح کرو۔ بائبل میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، مگر وہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے اس حکم کو کس طرح ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ ملاحظہ ہو گنتی باب 19 آیت 1-10۔ یہ آیت ہمیں کیا کہتی ہے؟ آخرکار بنی اسرائیل نے وہی گائے ذبح کی جس کی نشانیاں اللہ نے بیان کی تھی، حالانکہ لگتا تھا وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے؟ اللہ دکھا رہا ہے کہ بار بار سوالات اور بہانے انسان کو اطاعت سے دور لے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے جب اللہ کا حکم واضح ہو جائے تو ہم بحث کرنے کے بجائے عمل کریں۔ تو ہمیں اپنے آپ سے کیا سوال کرنا چاہیے؟ کیا ہم بھی اللہ کے واضح احکامات کے سامنے تاخیر اور بہانے تو نہیں کرتے؟ کبھی کبھی ہم حکم مان تو لیتے ہیں، مگر اتنی دیر سے کہ اطاعت کی روح ہی کھو بیٹھتے ہیں۔ آیت نمبر 72۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ آیت نمبر 73۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس کی تفسیر ہے، اس مقام پر یہ بات تو بالکل صریح معلوم ہوتی ہے کہ مقتول کے اندر دوبارہ اتنی دیر کے لیے جان ڈالی گئی کہ وہ قاتل کا پتہ بتا دے، لیکن اس غرض کے لیے
جو تدبیر بتائی گئی تھی، یعنی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ اس کے الفاظ میں کچھ ابہام محسوس ہوتا ہے، تاہم اس کا قریب ترین مفہوم وہی ہے جو قدیم مفسرین نے بیان کیا ہے، یعنی یہ کہ اوپر جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسی کے گوشت سے مقتول کی لاش پر ضرب لگانے کا حکم ہوا۔ اس طرح گویا بیک کرشمہ دو کار ہوئے، ایک یہ کہ اللہ کی قدرت کا ایک نشان انہیں دکھایا گیا، دوسرے یہ کہ گائے کی عظمت و تقدیس اور اس کی معبودیت پر بھی ایک کاری ضرب لگی کہ اس نام نہاد معبود کے پاس اگر کچھ بھی طاقت ہوتی تو اسے ذبح کرنے سے ایک آفت برپا ہو جانی چاہیے تھی، نہ کہ اس کا ذبح ہونا الٹا مفید ثابت ہوتا۔ یہ آیت ہم سے کیا کہتی ہے؟ ایک قتل ہوا تھا جسے لوگ چھپا رہے تھے، اللہ نے گائے کے ایک حصے سے مقتول کو مارنے کا حکم دیا، پھر اللہ نے اسے زندہ کیا اور حقیقت ظاہر ہو گئی۔ اللہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے؟ اللہ دکھا رہا ہے کہ انسان سچ چھپا سکتا ہے مگر اللہ کے سامنے کوئی راز نہیں چھپ سکتا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ سچائی کو نہ چھپاؤ اور یقین رکھو کہ اللہ ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے کیا سوال کرنا چاہیے؟ اگر آج ہمارے پوشیدہ اعمال لوگوں کے سامنے آ جائیں تو کیا ہم مطمئن رہیں گے؟ آیت نمبر 74، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ آیت ہم سے کیا کہتی ہے؟ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل سخت ہو گئے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بعض پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے؟ اللہ دکھا رہا ہے کہ مسئلہ دلیلوں اور نشانیوں کی کمی نہیں ہوتا، کبھی کبھی مسئلہ دل کی سختی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم اپنے دل کو زندہ رکھیں، نصیحت سن کر بدلنے کی کوشش کریں اور گناہوں سے دل کو سخت نہ ہونے دیں۔ ہمیں اپنے آپ سے کیا سوال کرنا چاہیے؟ ہم نے کتنی نصیحتیں سنی، کتنی آیات پڑھی، کتنے واقعات سنے، مگر کیا ہماری زندگی بدلی؟ سوچئے گا ضرور۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 75 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔